السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کا تمام واقعہ بیان کیا ہے اور آپ کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ آپ کی کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے 11 بڑے بھائیوں کی موجودگی میں آپ کو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے اس قدر محبت تھی کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو ذرا سی دیر بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ بس اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد میں مبتلا ہو گئے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کا حسد بڑھتا چلا گیا۔ پھر ایک دن تمام بھائیوں نے مل کر پلان بنایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ بھیڑیں چرانے لے گئے اور وہاں ان کو ایک کنویں میں گرائے۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بغیر گھر لوٹے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے بارے میں دریافت کیا تو ان سب بھائیوں نے ایک کرتا جس پہ انہوں نے بھیڑیے کا ہون لگایا تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ ان سب کے بہت کہنے کے باوجود بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کا یقین نہیں کیا اور سب سے ناراض ہو کر ایک الگ حجرے میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تنہا خدا سے مدد پکار رہے تھے۔ اگلی صبح ایک قافلہ جو کہ فلسطین سے مصر کی طرف جا رہا تھا وہ کنویں کے پاس شدید پیاس کی وجہ سے رکتا ہے۔ جب وہ پانی لینے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالتے ہیں تو کنویں سے ایک نہایت حسین بچہ باہر آتا ہے جسے دیکھ کر وہ سب حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان کے گھر اور والد کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے خوف کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں اور انہیں کچھ نہیں بتاتے۔ تو قافلے والے انہیں اپنے ساتھ مصر لے جاتے ہیں اس نیت سے کہ وہاں جا کر اس بچے کو غلام کے طور پر فروخت کر دیں گے۔ مصر پہنچ کر جب یہ غلاموں کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگا رہے ہوتے ہیں تب عزیز مصر کی نظر ان پر پڑتی ہے اور وہ انہیں خرید لیتا ہے۔ آج کے دور میں جس شخص کو وزیر اعظم کا رائٹ ہینڈ کہا جاتا ہے تب مصر میں اس کے بادشاہ کے رائٹ ہینڈ کو عزیز مصر کہا جاتا تھا، جو کہ حکومت کے تمام معاملات دیکھتا تھا۔ بس عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے محل میں لے جاتا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی بانو زلیخا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتی ہے تو اسے ان سے عجیب سی انسیت محسوس ہوتی ہے اور چونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہوتی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیتی ہے اور یوں محل میں رہتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش ایک شہزادے کی طرح ہونے لگتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ لگاؤ جنسی محبت اختیار کرتا چلا جاتا ہے اور ایک دن وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے میں دعوت دیتی ہے جس کے 7 دروازے ہوتے ہیں جن کو وہ باہر سے بند کروا دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے اور وہ کمرے میں پہنچ کر اپنے چاروں طرف شیطان کا جال بچھا پاتے ہیں۔ زلیخا انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر آپ شیطان کے اس وسوسے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہوئے دروازے کی طرف لپکتے ہیں اور یوں تمام دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں جو کہ باہر سے بند تھے، مگر زلیخا انہیں روکنے کے لیے پکڑنے کی کوشش کرتی ہے جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ جاتا ہے۔ اس معاملے کی خبر جب عزیز مصر تک پہنچتی ہے تو زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگاتی ہے کہ وہ انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہے تھے۔ تو عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنا کوئی گواہ پیش کرو، اور تب حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں ایک 6 ماہ کا بچہ گواہی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف قصوروار ہے اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا قصوروار ہے، اور دیکھے جانے پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوتا ہے۔ 6 ماہ کے بچے کا بولنا ایک بہت بڑا معجزہ تھا جس کو یہ سب نظر انداز کر دیتے ہیں، اور عزیز مصر اپنی بیوی کو قصوروار پانے پہ یہ معاملہ دبانے کی کوشش کرتا ہے، مگر نکلتے نکلتے بات تمام لوگوں تک پھیل جاتی ہے اور تمام عورتیں زلیخا کو برا بھلا کہنے لگتی ہیں۔ حضرت یوسف چونکہ صرف محل کے اندر ہی رہتے تھے اور باہر کبھی نہیں نکلے تھے تو انہیں کسی نے دیکھا نہیں تھا، اور یہی بات مد نظر رکھتے ہوئے زلیخا خود کو ان عورتوں کی نظر میں اور اپنے شوہر کی نظر میں بے قصور ثابت کرنے کے لیے ان کی ایک دعوت رکھتی ہے جس میں وہ سب کے ہاتھوں میں ایک ایک سیب اور چھری پکڑاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ میرے کہنے پر آپ نے یہ سیب کاٹنے ہیں۔
اور یوں زلیخا ان سب کو سیب کاٹنے کا کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز لگاتی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور سب عورتوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر پڑتی ہے تو وہ سب حضرت یوسف کے حسن میں اتنی مدہوش ہو جاتی ہیں کہ اپنے ہاتھ کاٹ دیتی ہیں، اور یوں زلیخا ان سب پر اور اپنے شوہر پر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ زلیخا ان سب سے کہتی ہے کہ آپ نے ایک نظر پڑنے پر اپنے ہاتھ کاٹ دیے، اور میں تو بچپن سے جوانی تک اس لڑکے کو دیکھتی آ رہی ہوں۔ اس واقعے کے بعد زلیخا کھلے عام حضرت یوسف علیہ السلام کو چند دن کی مہلت دیتی ہے کہ وہ اس کی بات مان لیں، ورنہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کروا دے گی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے مسلسل انکار پر زلیخا انہیں قید کروا دیتی ہے۔ قید میں حضرت یوسف علیہ السلام کو 12 سال گزر جاتے ہیں، اور اسی قید کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام اپنی نبوت کا اعلان کر کے تمام قیدیوں کو یکتا پرستی کی دعوت دیتے ہیں۔ تمام قیدی پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کے اتنے مداح ہوتے ہیں کہ فوراً ان پر ایمان لے آتے ہیں اور دین حق کو قبول کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں بننا سنورنا تک چھوڑ دیتی ہے، اور چاہ کر بھی حضرت یوسف کی محبت کو دل سے نہیں نکال پاتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کر رکھا تھا، جس سے وہ اپنے ساتھ موجود قیدیوں کو ان کے خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ مصر کا بادشاہ ایک روز ایک خواب دیکھتا ہے جس کی تعبیر وہ اپنے تمام وزیروں، مشیروں، غلاموں، حتیٰ کہ جادوگروں سے بھی پوچھتا ہے، مگر سب کے سب تعبیر بتانے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور اسی دوران بادشاہ کا ایک غلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں رہا تھا، بادشاہ کو ان کے بارے میں بتاتا ہے، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے حضور پیش کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام اس شرط پر قید سے رہائی قبول کرتے ہیں کہ پہلے زلیخا ان کے دامن پر لگے جھوٹے داغ کو صاف کرے، اور یوں زلیخا بادشاہ کے حضور پیش ہو کر اپنی غلطی کا اقرار کرتی ہے۔ یوں بادشاہ کے نزدیک حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت و مقام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں کہ ابھی شروع ہونے والے 7 سال مصر میں خوشحالی کے ہیں، اور اس کے بعد کے آنے والے 7 سال قحط اور خشک سالی کے ہیں، بادشاہ اپنے خواب کی اتنی عمدہ تعبیر سن کر فوراً ان کی بات پر یقین کر لیتا ہے، اور قحط و خشک سالی کا سن کر بہت پریشان بھی ہوتا ہے۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کو قحط کا وہ حل بتاتے ہیں جو اللہ کی جانب سے انہیں عطا کردہ تھا۔ بادشاہ اس بات کا حل سن کر بہت خوش ہوتا ہے، اور قحط سالی سے نپٹنے کے تمام معاملات حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیتا ہے۔ ان گزرتے 7 سالوں میں مصر میں گندم کی پیداوار اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ پہلے کبھی اتنی نہیں ہوتی، اور ہر چیز میں فراوانی اور برکت ہوتی ہے۔ اور انہی 7 سالوں میں حضرت یوسف علیہ السلام آگے آنے والی قحط سالی کے لیے گندم ذخیرہ کر لیتے ہیں، مگر چند افراد جن کو حضرت یوسف علیہ السلام کے نبی ہونے پر اور ان کی تعبیر پر یقین نہیں ہوتا، وہ اپنی اکڑ اور گھمنڈ میں کچھ ذخیرہ نہیں کرتے۔ جب مصر میں قحط سالی کے سال شروع ہوتے ہیں تو ہر گزرتے سال کے ساتھ ہر انسان کا یقین حضرت یوسف علیہ السلام پہ مزید بڑھنے لگتا ہے، اور ان کے دشمن قحط کی وجہ سے حضرت یوسف کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب مصر میں قحط ختم ہوتا ہے تو مصر کا بادشاہ اپنے مسلمان ہونے اور حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کرتا ہے، اور یکتا پرستی کو مصر کا سرکاری مذہب قرار دیتا ہے۔ اس تمام وقت کے دوران زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آہوزاری کر کر کے نابینا ہو جاتی ہے، اور جیسے حضرت یوسف علیہ السلام تنہائی میں اپنے خدا سے باتیں کیا کرتے تھے، یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے خدا سے باتیں کرنے لگتی ہے، اور دل ہی دل میں حضرت یوسف کے خدا پر ایمان لے آتی ہے۔ یعنی زلیخا کی تنہائی، نابینا پن اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بے پناہ محبت اسے اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس کی حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی کے امتحان کو دور کر دیتا ہے، اور وہی کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے نکاح کا حکم ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زلیخا سے نکاح کا سن کر سب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اس ضعیف بڑھیا سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے زلیخا پر اپنی چادر اڑاتے ہیں، اور خدا کے حضور دعا و مناجات میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور جب وہ چادر اتارتے ہیں تو زلیخا پھر سے اپنی جوانی کی حالت میں لوٹ آتی ہے، اور یوں حضرت یوسف اور زلیخا کا نکاح ہو جاتا ہے۔
दोस्तों, दूसरी तरफ मिस्र की कहत का असर फ़लस्तीन तक पहुंच जाता है और कहत साली के दिनों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई गंदम खरीदने मिस्र आते हैं, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि अजीज़े मिस्र यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हिकमत व दानाई का सबूत देते हुए काफ़ी गंदम ज़ख़ीरा कर रखी है। जब वो गंदम खरीदने मिस्र आते हैं तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें पहचान लेते हैं और उन्हें कहलवाते हैं कि अगर अगली दफ़ा गंदम खरीदनी हुई तो अपने छोटे भाई को भी साथ लाएं, वरना उन्हें गंदम नहीं दी जाएगी। जिस भाई का हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं वो इनके छोटे सगे भाई बिन्यामीन होते हैं। अगली दफ़ा जब वो तमाम भाई मुश्किल से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से बिन्यामीन को साथ लाने की इजाज़त लेते हैं, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ की जुदाई के बाद बिन्यामीन को अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देते और भाइयों के साथ कहीं नहीं भेजते। और जब ये भाई बिन्यामीन को मिस्र लेकर आते हैं तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें अपने पास रोक लेते हैं और तमाम भाइयों को गंदम देकर वापस भेज देते हैं। इस बात में ये हिकमत पोशीदा होती है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते थे कि अब की दफ़ा इनके तमाम भाई अपनी गलती का इकरार करके हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, क्योंकि वो जानते थे कि इनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बद्दुआ यानी एक नबी की बद्दुआ इनको बर्बाद कर देगी। जब तमाम भाई घर जाकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को चोरी वाला किस्सा सुनाते हैं तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फिर इनकी बात का यकीन नहीं करते और अजीज़े मिस्र के नाम एक खत लिखते हैं और बताते हैं कि मैं पहले ही एक बेटे की जुदाई में रो रो कर नाबीना हो चुका हूँ। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये खत पढ़ते हैं तो अपना कुर्ता जो कि अंबिया को विरासत में मिलता आ रहा था वो अपने वालिद की तरफ भिजवाते हैं और कहते हैं कि ये कुर्ता हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पर रखें तो उनकी बनाई लौट आएगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कुर्ता आंखों पर रखते हैं तो उनकी बनाई लौट आती है और कुर्ते की खुशबू पहचान कर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं कि अजीज़े मिस्र और कोई नहीं बल्कि उनका बेटा यूसुफ है। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अजीज़े मिस्र होने की हकीकत बताते हैं और तमाम भाई अपने गुनाह पर शर्मिंदा होकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने तमाम भाइयों और ख़ानदान को मिस्र बुला लेते हैं और यूं बनी इसराइल मिस्र जाकर आबाद हो जाते हैं। दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में हमें सीखने को मिलता है कि जो खुदा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल कर अजीज़े मिस्र बना सकता है वो हमारी भी तमाम परेशानियों को हल कर सकता है। हमें खुदा पे वैसे ही तवक्कुल रखना चाहिए जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुदा पे तवक्कुल करके दरवाज़ों की तरफ लिपके और उनके खुदा पे इस यकीन ने तमाम दरवाज़े खोल दिए। हमें हसद से बचना चाहिए क्योंकि ये रिश्तों में वैसे ही दरार डाल देता है जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों में डाली। और अपनी मोहब्बत को हमेशा पाकीज़ा रखना चाहिए कि खुदा की इसमें मौजूदगी बरकत डाल देती है, जैसे आखिर में जुलेखा को यूसुफ से मिलवा दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।